بسم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم فتح مکہ کے احادیث مکمل کر چکے تھے، اور اس کے بعد غزوہ حنین اس کی احادیث ہم نے شروع کرنی ہے۔ اس میں تین غزوات آئیں گے، سرایا کہہ لیں، غزوات کہہ لیں۔ ایک غزوہ حنین، غزوہ حنین میں دو قبائل تھے جن کے خلاف یہ غزوہ تھا، بنو حوازن اور طائف میں آباد بنو ثقیف۔ یہ بڑے جنگجو قبائل تھے۔ ان کو حنین میں جب شکست ہوئی تو بنو حوازن یہ اوتاس کی طرف چلے گئے، اور بنو ثقیف یہ طائف میں جا کے قلعہ بند ہو گئے۔ پھر ان کی سرکوبی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا اوتاس کی طرف، ابو عامر اشعری کی سربراہی میں۔ انہوں نے وہاں ان کی سرکوبی کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابہ کرام کے ساتھ یہ طائف چلے گئے، اور وہاں پر ان کے جو قلعے تھے ان کا محاصرہ کیا۔ وہ محاصرہ کافی عرصہ جاری رہا، لیکن یعنی ان پر قابو نہ پایا جا سکا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بغیر ان پر قابو پائے واپس تشریف لے آئے۔ حنین میں جو مال غنیمت حاصل ہوا تھا بنو حوازن وغیرہ کا، وہ مقام جعرانہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، اور کچھ عرصہ انتظار کر کے آپ نے اس کو پھر تقسیم کر دیا۔ اس تقسیم کے حوالے سے دو باتیں احادیث میں آئیں گی جو ہم پڑھیں گے۔ ایک بات یہ آئے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو حوازن کے مسلمان ہو کے آنے کی توقع تھی۔ اس توقع کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال غنیمت کی تقسیم کو ڈیلے کیا کافی دن، لیکن وہ لوگ نہیں آئے، آپ نے پھر تقسیم کر دیا۔ بعد میں وہ لوگ آئے مسلمان ہو کے، اور انہوں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مال غنیمت کا اور ان یعنی اہل و عیال کا مطالبہ کیا کہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان باندی اور غلام بنا کے تقسیم کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ کہا کہ میں نے تمہارا بڑا انتظار کیا لیکن تم لوگ نہیں آئے، پھر میں نے تقسیم کر دیا۔ اب تو یہ ان کا حق ہے کہ جن کے حصے میں یہ چلا گیا۔ اب یہاں تو تم جو مال تقسیم ہوا ہے وہ لینا چاہو تو وہ واپس لے لو، یا پھر جو زراری سبی یعنی جو غلام اور باندیاں بنا کے تقسیم کر دیا گیا ہے، اگر تم وہ واپس لینا چاہو تو وہ لے لو۔ دونوں میں سے ایک چیز ملے گی، دونوں نہیں ملیں گی۔ تو ان کا اصرار رہا کہ ہمیں دونوں دے دیں، لیکن آپ نے واضح کر دیا کہ نہیں، دونوں نہیں ملیں گی۔ پھر آپ نے ان کو غور و فکر کرنے کا وقت بھی دیا۔ انہوں نے تھوڑی دیر غور و فکر کیا، اور جب ان کو یہ یقین ہو گیا کہ ہمیں دونوں چیزیں نہیں واپس ملیں گی، تو انہوں نے پھر اپنے اہل و عیال ان کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کرام کو اکٹھا کر کے ایک قسم کی درخواست کی کہ بھائی میں ان سے وعدہ کر چکا ہوں تو تم ان کو یعنی بغیر کسی معاوضے کے واپس کر دو۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ بغیر معاوضے کے واپس کر دے تو وہ میرے کہنے پہ کر دے، لیکن اگر پھر بھی کوئی نہیں چاہتا تو اس کا حق ہے وہ اس وعدے پر واپس کر دے کہ ہمیں جو مال غنیمت پہلے ملے گا اس کے حوالے کر دیں گے، لیکن ان کو چھوڑ دیں میرے کہنے پہ۔ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام جعرانہ پہ جو مال غنیمت تقسیم کیا تھا ان میں انصار کو کچھ بھی نہیں دیا تھا۔
وہ سارا مہاجرین کو ملا یا پھر طلقاء کو ملا؟ طلقاء ان جی دوبارہ شروع. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان طلقاء کو جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن معاف کر دیا تھا اور وہ لوگ مسلمان ہو گئے تھے، اور پھر مسلمان لشکر کے ساتھ مل کے حنین پر چڑھائی کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان لوگوں کو مال غنیمت دیا، اور بہت زیادہ دیا. 100 اونٹ، 200، 300 اونٹ دیے. اس بات کو دیکھ کر انصار کے نوجوان لوگوں نے احتجاج کیا. انہوں نے کہا کہ دو تین باتیں کہی انہوں نے، جن کا ابھی یہ احادیث میں تذکرہ آئے گا. ایک بات یہ کہی کہ قریش کو، یعنی مہاجرین اور طلقاء یہ سب قریش تھے، لیکن قریش کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت دے رہے ہیں، ہمیں نہیں دے رہے، حالانکہ ہماری تلواروں سے انہی قریش کا خون ٹپک رہا ہے. دوسری بات یہ کہی کہ غزوہ حنین کے موقع پہ جب صحابہ کرام یعنی جو نئے مسلمان تھے، جب یہ تیر اندازی کی بوچھاڑ ہوئی، تیروں کی بوچھاڑ ہوئی، تو وہ واپس پلٹ گئے تھے ابتدائی طور پہ، جس کا یہ قرآن کریم کی آیت میں بھی تذکرہ ہے، ثم ولیتم مدبرین. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بلایا اور پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی. تو اس وقت جن کو بلایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آوازیں دے کر، وہ انصار تھے. آپ نے 2 دفعہ آواز دی اور فرمایا یا معاشر الانصار، یا معاشر الانصار. انصار نے پھر لبیک کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع ہو گئے. تو اس موقع پر انصار کے لوگوں نے یہ کہا کہ جب کوئی مشکل پیش آتی ہے تو انصار کو آواز دی جاتی ہے، اور جب مال غنیمت تقسیم کیا جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو دے دیتے ہیں. یہ انہوں نے گویا کہ اس تقسیم پر تبصرہ کیا. اور ایک تیسرا تبصرہ بڑا سخت تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر پھر غم کا بھی اظہار فرمایا. وہ ایک آدمی کی طرف سے تھا، اور اس نے جب یہ تقسیم دیکھی تو اس نے کہا کہ یہ ایسی تقسیم ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے نہیں کی جا رہی. یہ بڑی سخت بات تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بڑا دکھ بھی ہوا. اور اس موقع پر جب آپ کو حضرت عبداللہ بن مسعود نے یہ بات آپ تک پہنچائی کہ یہ ایک آدمی نے یہ کہا ہے، تو آپ نے پھر دکھ کی حالت میں یہ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام پر اللہ رحم کرے کہ ان کو مجھ سے بھی زیادہ اذیت دی گئی. اس اذیت کا اظہار آپ نے ایسے فرمایا. تو پھر اس انصار کی طرف سے ان تبصروں کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو ایک کبے پر جمع کیا، اور پھر ان کو یہ کہا، ان پر بہت ساری باتیں کہیں جن کا آگے حدیث میں تذکرہ آئے گا. اور آخری بات یہ کہی کہ اے انصار کی جماعت، کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ یہ لوگ مال اور یہ مویشی وغیرہ لے جائیں اور تم اللہ کے رسول کو اپنے ساتھ لے جاؤ؟ تو جب یہ بات کہی تو انصار خوش ہو گئے، اور انہوں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ فرمایا کہ اللہ کے رسول، ہم اس بات پہ خوش ہیں کہ وہ لوگ مال غنیمت لے جائیں سارا، اور آپ ہمارے ساتھ جائیں. تو یہ واقعات پیش آئے غزوہ حنین میں، اور اس میں ان تینوں قسم کے واقعات کا، حنین کا بھی، پھر اوتاس کا، اور پھر طائف کا، ان احادیث میں تذکرہ آئے گا. اور پھر یہ مال غنیمت کی تقسیم کے یہ جو 2 پہلو تھے، ان کا بھی تذکرہ آئے گا ان احادیث میں جو ابھی ہم پڑھنے لگے ہیں انشاءاللہ العزیز. جی شاہ ولی صاحب بسم اللہ کریں جی. جی مولانا شاہ ولی صاحب تشریف رکھتے ہیں. تو یہ اطہر بھائی نے پڑھنا ہے میرا خیال ہے حنین سے. اچھا 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 اچھا، مجھے ذہن میں نہیں رہا. جی مولانا اطہر صاحب بسم اللہ کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب قول اللہ تعالی ویوم حنین اذا اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین ثم انزل اللہ سکینتہ الى قوله غفور الرحیم التوبہ. آواز صحیح آ رہی ہے استاد جی؟ جی بسند متصل منا إلى الإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن
إبراهيم بن المغيرة بن برديد الجعفي البخاري رحمه الله تعالى وبه قال حدثنا محمد بن نمير قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا إسماعيل قال رأيت بيد بن أبي أوفى ضربة قال ضربتها مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين قلت شهدت حنينا قال قبل ذلك قلت شہدت حنینن، یہ شہدتا ہے، شہید تو نہیں ہے۔ اچھا جی، یہ قرآن کریم کی آیت ہے اور اس میں اللہ تبارک و تعالی وہ وجہ بیان کر رہے ہیں کہ جس وجہ سے مسلمانوں کو باوجود کثرت کے حنین میں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اور اس وقت جو مسلمان تھے، جب یہ مسلمانوں کا لشکر 10,000 کا لشکر مدینہ منورہ سے آیا تھا اور 2,000 لوگ جو طلقاء تھے مکہ مکرمہ میں، وہ اس لشکر میں شامل ہو گئے تھے۔ تو 12,000 کا لشکر تھا اور مسلمانوں کی اس وقت تک کی تاریخ میں اس سے بڑا لشکر ابھی تک جمع نہیں ہوا تھا۔ تو حنین میں 2 قبیلے تھے، بنو حوازن اور بنو ثقیف۔ اگرچہ وہ بڑے شجاع اور بڑے جنگجو تھے، لیکن مسلمانوں میں سے کسی نے یہ تبصرہ کیا کہ جب ہم تھوڑے ہوتے تھے اس وقت ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکا، تو اب تو ہماری تعداد ہی بہت زیادہ ہے، 12,000 ہے، اب ہمیں کون شکست دے گا۔ تو اس تبصرے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ حنین کا دن یاد کرو، اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تمہیں تعجب میں ڈال دیا، عجب اور تکبر میں ڈال دیا تمہاری کثرت نے، فلم تغنی عنکم شیئا، اور وہ کثرت تمہارے کسی کام نہیں آئی، وضاقت علیکم الارض، اور زمین تم پر تنگ ہو گئی، بما رحبت، اپنی وسعت کے باوجود، ثم ولیتم مدبرین، پھر باوجود اتنی کثرت کے ہونے کے تم پیٹ دکھا کر پیچھے بھاگ پڑے۔ تو یہ جو واقعہ پیش آیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر تنبیہ کر رہے ہیں کہ کثرت پر اپنی اعتماد کرنا یہ مسلمانوں کو زیب نہیں دیتا، اپنی تیاری پوری رکھنی چاہیے، لیکن فتح اور شکست کا جو معاملہ ہے مسلمانوں کو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرت کے سپرد ہی کرنا چاہیے، اس کی بارگاہ میں عاجزی کا اظہار کرنا چاہیے، اپنی کثرت کو یا اپنی طاقت کو دیکھ کے اللہ کو یا اللہ کی نصرت سے بے پرواہ نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ثم انزل اللہ سکینتہ علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سکینہ نازل فرمائی اور پھر مدد آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آگے احادیث میں آئے گا کہ آپ نے ایک مٹھی وہ مٹی کی پکڑ کے شاہت الوجوہ کہہ کے یہ ان کی طرف پھینکی، تو اس سے بھی ان کی آنکھوں میں وہ مٹی گئی اور مسلمانوں کو ذرا حوصلہ ہوا، ان کا جو حملہ تھا وہ ذرا نرم ہوا، تو مسلمان دوبارہ پھر اپنے پاؤں پر کھڑے ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر مدد فرما کے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ تو اس آیت میں اللہ نے اس بات پر تنبیہ کی ہے۔ اور یہ جو آیت ہم نے روایت پڑھی ہے ابن ابی اوفا کی، تو اسماعیل کہتے ہیں کہ میں نے ان کے ہاتھ پہ ایک زخم کا نشان دیکھا، اور انہوں نے کہا کہ ضربتھا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم حنین، مجھے یہ حنین کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ زخم لگا تھا۔ تو اسماعیل کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ آپ حنین میں حاضر تھے؟ انہوں نے کہا کہ قبل ذالک، یہ قبل ذالک کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں صرف حنین میں شامل نہیں تھا، بلکہ میں اس سے پہلے جو جنگیں تھیں اور غزوات تھے میں ان میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہا۔ تو وہ اس بات کا انہوں نے ان جملوں کے ساتھ اظہار کیا۔ ہاں جی آگے بڑھیں جی۔ وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه وجاءه رجل فقال يا أبا عمارة أتوليت يوم حنين
فقال أما أنا فأشهد على النبي صلى الله عليه وسلم يوم لم يولي ولكن عدل سرعان القوم فرشقتهم هوازن وأبو سفيان بن الحارث آخذ برأس بغلته البيضاء يقول أنا النبي صلى الله عليه وسلم لا كذب أنا ابن عبد المطلب. جی اگلی روایت بھی پڑھیں جی. وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قيل للبراء وأنا أسمع أوليتم مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين فقال أما النبي صلى الله عليه وسلم فلا كانوا رماة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي صلى الله عليه وسلم لا كذب أنا ابن عبد المطلب. ہاں جی اگلی روایت بھی پڑھ لیں, وہ بھی اسی بارے میں ہے. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق سمع البراء فسأله رجل من قيس أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين فقال لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر كانت هوازن رماة وإنا لما حملنا عليهم انكشفوا فأكببنا على الغنائم فاستقبلنا بالسهام ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء وإن أبا سفيان بن الحارث آخذ بزمامها وهو يقول أنا النبي لا كذب. قال إسرائيل وزهير نزل النبي صلى الله عليه وسلم عن بغلته. ہاں جی یہ 3 روایات ہیں, اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشکل وقت میں بھی ثابت قدم رہنے کا بیان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام پیچھے بھاگ آئے تھے بہت بڑی تعداد میں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر کھڑے رہے اور آپ آواز دے رہے تھے, اور ساتھ آپ یہ والے اشعار پڑھ رہے تھے, انا النبی لا کذب, کہ میں اللہ کا نبی ہوں, اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے. انا ابن عبد المطلب, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد المطلب کی طرف اس وقت اپنی نسبت کیوں کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عبد المطلب یہ پورے عرب کے اندر معروف تھے اپنی شجاعت, بہادری اور اپنی قائدانہ صلاحیتوں کی وجہ سے. اور عرب کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبوت کا اعلان کرنے کے بعد جب بھی آپ پر کوئی گفتگو ہوتی تو لوگ ابن عبد المطلب کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا کرتے, جو کہ باہر کے لوگ تھے. تو عرب کے اندر کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت یہ آپ کے دادا عبد المطلب کی نسبت سے تھی, تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اپنی ثابت قدمی کا اظہار کرنے کے لیے بھی انا ابن عبد المطلب یہ والا جملہ اختیار کیا. تو یہ تینوں روایات براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے. ان کی کنیت ہے ابو امارہ, تو امارہ اس کا بھی درمیان میں تذکرہ آئے گا. تو وہ بیان کرتے ہیں, ابو اسحاق کہتے ہیں کہ سمیت البراء بن عازب, میں نے براء کو سنا, وجاءہ رجل, ان کے پاس ایک آدمی آئے تھے اور اس نے آگے کہا یا ابا عمارہ اتولیت یوم حنین, کہ آپ حنین کے دن بھاگ گئے تھے پیچھے. تو حضرت براء نے اپنے بھاگنے نہ بھاگنے کی وضاحت دینے کی بجائے یہ کہا کہ دیکھو بھاگے تو بہت سارے لوگ تھے, لیکن لشکر کو اس وقت شکست ہوتی ہے کہ جب اس کا کمانڈر وہ ادھر ادھر ہو جائے. تو ہمارا لشکر, ہماری فوج یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت قدمی کی وجہ سے وہ اپنی جگہ پر برقرار تھی. اور یہ جنگ کے اندر اتار چڑھاؤ آتے ہیں, اس میں لوگ پیچھے بھی ہٹتے ہیں اور آگے بھی بڑھتے ہیں. تو لوگوں کا آگے پیچھے ہونا یہ میٹر نہیں کرتا, بلکہ کمانڈر کا جو قائد تھے ان کا کھڑے رہنا یہ میٹر کرتا ہے.
تو انہوں نے کہا اما آنا، میں فاشہد علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گواہی دیتا ہوں، انہ لم یولی، کہ آپ پیچھے نہیں پلٹے تھے، آپ اپنی جگہ پر ثابت قدم رہے، ولیکن عاجلہ سرعان القوم، قوم کے جو جلد باز قسم کے لوگ تھے انہوں نے جلد بازی کی، فراشقتہم حوازن، ہوا یہ تھا کہ جب حوازن نے یہ چال چلی تھی کہ جب یہ مسلمانوں نے حملہ کیا تو وہ پیچھے ہٹتے گئے اور ایک قسم کے اپنے جو مال غنیمت تھے وہ چھوڑتے گئے۔ پیچھے انہوں نے یہ چال چلی تھی کہ تیر انداز بٹھائے ہوئے تھے، مسلمان جب مال غنیمت کو لینے کے لیے مصروف ہو گئے اور وہ سمجھے کہ ہم نے ان کو شکست دے دیا، بھگا دیا ہے، تو پھر انہوں نے تیروں کی بوچھاڑ کر دی، اور اس بوچھاڑ کے اندر پھر بدحواسی میں مسلمان ادھر ادھر بھاگے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں فراشقتہم حوازن، حوازن نے ان پر تیروں کی بوچھاڑ کر دی۔ راشقت کا مطلب ہوتا ہے بڑی تیزی سے تیر برسانا۔ وہ ابو سفیان بن الحارثی، وہ ابو سفیان بن حارث جو کہ اس وقت مسلمان ہو گئے تھے، تو ظاہری بات ہے یہ بھی قائد آدمی تھے، تو ان کے بارے میں وہ کہتے ہیں انہوں نے آخذ برأس بغلتہ البیضاء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خچر تھا اس کی لگام انہوں نے پکڑی ہوئی تھی، یعنی وہ بھی ادھر ادھر نہیں ہوئے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت ثابت قدم رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب۔ اگلی روایت بھی یہی ہے، قیل للبراء، براء کو یہ کہا گیا، وانا اسمع، ابو اسحاق کہتے ہیں کہ براء سے پوچھا گیا اور میں سن رہا تھا، اولیتم مع النبی یوم حنین، کیا تم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حنین کے دن پیچھے بھاگ گئے تھے؟ تو اب اس میں کیونکہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی پوچھا تھا تو حضرت براء بن عازب نے اس کی وضاحت کی، امن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیچھے نہیں بھاگے تھے، کانوا روماتن، وہ بنو حوازن کے لوگ یہ بڑے تیر انداز تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے ان النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب۔ اور اگلی روایت بھی ابو اسحاق سے ہی ہے، وہ براء کے سے بتا رہے ہیں کہ ایک آدمی نے ان سے پوچھا، بن قیس، قیس سے پوچھا، افررتم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم حنین، تو انہوں نے کہا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یفر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیچھے نہیں بھاگے تھے، کانت حوازن رماتن وَإِنَّا لَمَّا حَمَلْنَا عَلَيْهِمْ، یہ صورت پیش آئی تھی جس کا اس روایت میں تذکرہ ہے کہ جب ہم نے ان پر حملہ کیا، ان کا شفو، تو انہوں نے وہ میدان چھوڑ دیا، یعنی وہ پیچھے ہٹ گئے، فَأَقْبَبْنَا عَلَى الْغَنَائِمِ، تو ہم غنائم پر ٹوٹ پڑے، یعنی غنائم اکٹھا کرنے لگے، فَاسْتُقْبِلْنَا بِالسِّهَامِ، پھر انہوں نے ہمارا استقبال کیا یا ہمارا استقبال کیا گیا تیروں کے ساتھ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عَلَى بَغْلَتِهِ الْبَيْضَاء، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اپنے سفید رنگ کے خچر پر، اور ابو سفیان بن حارث یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خچر کی زمام پکڑے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے ان النبی لا کذب۔ اور اسرائیل اور زہیر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خچر پر بیٹھے ہی نہیں رہے، بلکہ یہ شعر پڑھ کے آپ نزل النبی عن بغلتہ، اپنے اس خچر سے نیچے تشریف لے آئے، گویا کہ میدان میں اترے اور میدان میں کھڑے ہو کے آپ نے مقابلہ کیا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حنین کے وقت شجاعت اور بہادری کا تذکرہ ہے ان روایات میں۔ ہاں جی، پڑھیں جی، آگے پڑھیں اطہر بھائی۔ وبه قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث بن سعيد قال حدثني عقيل عن ابن شهاب حدثنا إسحاق قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب قال محمد بن شهاب وزعم عروة بن الزبير أن مروان والمسور بن مخرمة أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وفد حوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم معي من ترون
وأحب الحديث إلي أصدقه فاختاروا إحدى الطائفتين إما السبي وإما المال وقد كنت استأنيت بكم وكان أنذرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 ليلة حين قفل من الطائف فلما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين فقالوا فإنا نختار سبينا فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإن إخوانكم قد جاءونا طائبين وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نؤتيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل فقال الناس قد طيبنا ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا هذا الذي بلغني عن سبي هوازن. ہاں جی، یہ وہ روایت ہے کہ جس میں حوازن کا مال غنیمت آپ نے تقسیم کر دیا تھا، اور اس کے بعد پھر بنو حوازن مسلمان ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تھے، اور انہوں نے اپنا مال اور اپنے اہل و عیال جن کو سبی بنا لیا گیا تھا تو ان کی واپسی کا مطالبہ کیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک کا انتخاب کرنے کا کہا تھا. تو روایت میں تفصیل موجود ہے، ہم ترجمہ کرتے ہیں انشاءاللہ. تو یہ مروان اور مسور بن مخرمہ یہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قام حین جاءہ وفد حوازن مسلمین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، یعنی آپ نے خطاب فرمایا کہ جب حوازن کے لوگ مسلمان ہو کے آپ کے پاس آئے تھے، فَسَأَلُوهُ أَن يَرُدَّ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَسَبْيَهُمْ، انہوں نے یہ سوال کیا کہ ان کے مالوں اور ان کے جو اہل و عیال ہیں ان کو واپس کر دیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معی من ترونا، میرے ساتھ یہ سب لوگ ہیں جن کو تم دیکھ رہے ہو، یعنی یہ سب لوگ صحابہ کرام جو میرے لشکر میں شریک ہیں یہ سب میرے ساتھ ہیں. وَأَحَبُّ الْحَدِيثِ إِلَيَّ أَصْدَقُهُ، اور سب سے اچھی بات میرے نزدیک وہ ہے جو سچی بات ہو. وہ آپ نے پھر یہ جملہ اس لیے کہا کہ میں تم سے سچی بات کروں گا. فَاخْتَارُوا إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، دونوں میں سے کسی ایک گروہ کو تم لے لو، اما السبیہ و اما المال. تو آپ نے پھر ان کو یہ وضاحت بھی کی، فقط کنت استعنیت بکم، میں نے تمہیں مہلت دی، تمہارا انتظار کیا. وکان انذرہم رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا انتظار کیا تھا 19 لیلۃ، یعنی 10 سے زائد راتیں. کفلا ہین کفلا من الطائف، جب طائف سے آپ واپس تشریف لائے تھے، یعنی مقام جعرانہ پر آپ نے اتنا عرصہ ان کا تقریباً 2 ہفتے ان کا انتظار کر کے تو آپ نے یہ مال تقسیم کیا تھا. فلما تبین لہم، جب ان کو یہ واضح ہو گیا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر راد الیہم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں واپس کرنے والے ان کی طرف، الا احدى الطائفتین، مگر دونوں میں سے کوئی ایک گروہ، تو انہوں نے پھر کہا انا نختار سبینا، ہم اپنے یہ جو اہل و عیال ہیں ہم ان کو اختیار کرتے ہیں، آپ یہ واپس کر دیں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے مسلمانوں کے درمیان، فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، اللہ کی تعریف بیان کی، اور پھر فرمایا اما بعد فإن إخوانكم قد جاءونا تائبین، دیکھو تمہارے بھائی ہمارے پاس آ گئے ہیں تائب ہو کے، یعنی مسلمان ہو کے.
میں نے قد رأیت ان ارد الیہم سبیہم، اور میری رائے یہ ہے کہ میں ان کی طرف ان کے اہل و عیال کو واپس کر دوں۔ تو آپ نے پھر صحابہ کرام کو اختیار دیا، فمن احب منکم ان یطیب ذالک، جو اپنے طیب نفس کے ساتھ، اپنی رضامندی کے ساتھ یہ کر سکتا ہے، فلیفعل، تو وہ کر لے میرے کہنے پہ۔ ومن احب منکم ان یکون علی حظہ، اور تم میں سے جو یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے اس حصے کو اپنے پاس برقرار رکھے، حتی نودیہ ایاہ، یہاں تک کہ ہم اس کو دے دیں، من اول ما یفی اللہ علینا، اس پہلے مال غنیمت سے جو اللہ ہمیں عطا کرے گا، یعنی اس کا بدلہ، فلیفعل، تو وہ ایسے کر لے، لیکن وہ چھوڑ دے۔ تو لوگوں نے کہا قد طیبنا ذالک یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول ہم اپنی رضامندی کے ساتھ، طیب نفس کے ساتھ ان سب لوگوں کو چھوڑتے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خدشے سے کہ یہ صرف مروت کی وجہ سے اپنا حق چھوڑ رہے ہیں، آپ نے اس کا احتیاط کیا اور ان کو واپس جانے کا کہا اپنے اپنے قبائل میں، اور ان کے عرفاء جو ان کے سرپرست تھے ان کو یہ کہا کہ تم ان سے جا کے پوچھ لیں، آپ ان سے جا کے پوچھیں، اگر کوئی طیب نفس کے ساتھ چھوڑتا ہے تو بسم اللہ، اور اگر نہیں چھوڑتا تو پھر بھی ہم اس کو اس کا معاوضہ دینے پر تیار ہیں۔ گویا کہ مکمل اختیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا۔ تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا انا لا ندری من اذن منکم من ذلک، ہم نہیں جانتے کہ تم میں سے کون اس کی اجازت دے رہا ہے، ممن لم یأذن، ان لوگوں سے ہم ان کی تفریق نہیں کر سکتے کہ جو دل سے اس کی اجازت نہیں دے رہے۔ تو کیا کرو، فرجی ہو، تم واپس چلے جاؤ، حتی یرفع الینا عرفاؤکم امرکم، تو تمہارے عرفاء، تمہارے سرپرست، تمہارے قبیلوں کے سربراہ یہ معاملہ تمہارے پاس لے کر آئیں گے۔ فرجع الناس، لوگ چلے گئے، فکلمہم عرفاؤہم، ان کے عرفاء نے ان سے کلام کیا، ثم رجعوا الی رسول اللہ، پھر وہ عرفاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اخبرو، اور آپ کو یہ اطلاع دی، انہم قد طیبوا، تو انہوں نے طیب نفس کے ساتھ ان کو آزاد کر دیا ہے، وآذنوا، اور ان کو اجازت دے دیا جانے کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی احتیاط کی ان کے حق کی۔ ھذا الذی بلغنی عن سبی حوازن، یہ وہ خبر ہے جو حوازن کے قیدی بنائے ہوئے لوگوں کے بارے میں ہم تک پہنچی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو حوازن کے جتنے قیدی تھے ان کو اس طرح آزاد کروا دیا، لیکن جو مال ان کا تقسیم ہوا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس نہیں لیا، ان کو واپس نہیں دیا۔ ہاں جی، اس حوالے سے کسی کے ذہن میں کوئی بات ہو تو فرمائیں۔ جی یہ طرح صاحب آگے پڑھیں جی۔ وبه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع أن عمر قال يا رسول الله، وحدثني محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال لما قفلنا من حنين سأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن نذر كان نذره في الجاهلية اعتكاف، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بوفائه، وقال بعضهم حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، ورواه جرير بن حازم وحماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم۔ ہاں جی، یہ حنین میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نظر کے بارے میں ایک سوال پوچھا تھا، تو امام بخاری اس کا تذکرہ کر رہے ہیں کیونکہ اس میں غزوہ حنین کا تذکرہ ہے، اسی لیے امام بخاری اس حدیث کو یہاں پر ذکر کر رہے ہیں۔ عبداللہ بن عمر اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب ہم حنین سے واپس آ رہے تھے تو حضرت عمر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایسی نظر کے بارے میں پوچھا جو انہوں نے جاہلیت کے زمانے میں مانی تھی، کانا نظرہ فی الجاہلیہ، اور وہ نظر کیا تھی، اعتکاف کرنے کی، کہ میں اعتکاف کروں گا۔ تو یہ نظر کیونکہ شریعت کے خلاف نہیں تھی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا
اس نظر کو پورا کرنے کا۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر نظر آپ نے مان لی ہے اور وہ نظر شریعت کے کسی حکم سے نہیں ٹکراتی تو اس کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ہاں جی، اگلی روایت پڑھیں جی۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن ان عمر یحیی بن ابنی، كثير ہاں جی پڑھیں پڑھیں۔ عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير جی جی بالکل۔ من أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة قال أخرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حنين فلما التقينا كانت للمسلمين جولة فرأيت رجلا من المشركين قد على رجلا من المسلمين فضربته من ورائه على حبل عاتقه بالسيف فقطعت الدرع وأقبل علي فضمني ذمة وجدت منها ريح الموت ثم أدركه الموت فأرسلني فلحقت عمر فقلت ما بال الناس قال أمر الله عز وجل ثم رجعوا وجلس النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه فقلت من يشهد لي ثم جلست فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مثله فقمت فقلت من يشهد لي جی ثم جلست قال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مثله فقمت فقال ما لك يا أبا قتادة فأخبرته فقال رجل صدق وسلبه عندي فأرزه مني فقال أبو بكر لا الله إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيؤتيك سلبه فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق فأعطانيه فابتعت به مخرفا في بني سلمة فإنه اللہ اکبر۔ لأول مال تأصلته في الإسلام۔ جی یہ اگلی روایت بھی اسی بارے میں ہے تو یہ بھی پڑھ لیں، ترجمہ میں اکٹھا کر لیں گے، ایک ہی واقعہ ہے۔ ہاں جی مولانا اطہر صاحب۔ آواز مائک بند ہو بند ہے گئی تھی استاد جی، مائک بند ہو گیا تھا۔ ہاں جی ہاں جی پڑھیں۔ وقال الليث قال حدثني يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن ابن محمد مولى أبي قتادة أن أبا قتادة قال لما كان يوم حنين نظرت إلى رجل من المسلمين يقاتل رجلا من المشركين وآخر من المشركين يقتله من ورائه ليقتله فأسرعت إلى الذي يقتله فرفع يده ليضربني وأضرب يده فقطعتها ثم أخذني فزمني زما شديدا حتى تخوفت ثم ترك فتحلل ودفعته ثم قتلته وإن هزم المسلمون وإن هزمت معهم فإذا بعمر بن الخطاب في الناس فقلت له ما شأن الناس قال أمر الله ثم تراجع الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقام بينة على قتيل قتله فله سلبه فقمت لألتمس بينة على قتيلي فلم أرى أحدا يشهد لي فجلست ثم بدأ لي فذكرت أمره لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل من جلسائه سلاح هذا القتيل الذي يذكر عندي فأرزه منه فقال أبو بكر
كلا لا يؤتيه أصيبغ من قريش ويدع أسدا من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأداه إلي فاشتريت منه خرافا فكان أول مال تأصلته في الإسلام. ہاں جی، یہ دونوں روایات ایک ہی واقعے کو بیان کر رہی ہیں. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حنین کے دن ایک آدمی کے ساتھ اپنے مقابلے کی رودات بیان کرتے ہیں جس کو انہوں نے قتل کیا تھا. اور بعد میں جب یہ معاملہ ٹھنڈا پڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے یہ اعلان کیا تھا کہ من قتل قتیلاً، جس آدمی نے کسی آدمی کو قتل کیا ہو، لہو علیہ بینۃ، اس کے قتل کرنے پر اس کے پاس کوئی گواہی موجود ہو، تو فلاح سلبہ، تو اس آدمی سے حاصل ہونے والا جتنا بھی مال غنیمت ہے وہ اس یعنی اس کو قتل کرنے والے آدمی کا ہو گیا. تو ابو قتادہ نے پھر یعنی اس کا اظہار کیا کہ میری گواہی کون دے گا. 2-3 دفعہ انہوں نے کہا لیکن کوئی تیار نہ ہوا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ اس طرح معاملہ ہوا تھا. تو پھر ایک آدمی نے جس نے اس آدمی کا جس کو ابو قتادہ نے قتل کیا تھا اس کا وہ اسلحہ وغیرہ وہ لیا تھا، تو اس نے خود ہی بتا دیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ انہوں نے قتل کیا تھا، لیکن اس کا مال غنیمت میرے پاس ہے. لیکن میں یہ چاہتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے اظہار کیا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں یہ واپس نہ کروں، آپ ان کو میری طرف سے راضی کر دیں، یعنی ان کو کہہ دیں کہ نہ لیں مجھ سے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر احتجاج کیا اور انہوں نے کہا کہ ایک آدمی اللہ کا شیر وہ میدان جنگ میں اللہ کے لیے لڑے اور پھر اس کی محنت سے جو مال غنیمت آئے، جو اس کا حق بنتا ہے وہ ہم کسی اور کو دے دیں. یہ اگلی روایت میں ہے کہ کسی قریش کے بزدل آدمی کو دے دیں، ایسا نہیں ہو سکتا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات پر اسی اصول پر وہ سارا کچھ لے کر ان کو دیا تھا. تو اس واقعے کا تذکرہ ہے ان دونوں روایات میں. تو ابو قتادہ کہتے ہیں کہ خرجنا مع النبی عام حنین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم حنین کے دن نکلے. فلما التقینا کانت للمسلمین جولۃ، جب ہماری مڈ بھیڑ ہوئی تو مسلمانوں کا ایک حلہ آیا، مسلمان گویا کہ شروع میں فتح یاب ہوئے. فرأیت رجلا من المشرکین قد علا رجلا من المسلمین، میں نے دیکھا مشرکین کے ایک آدمی کو کہ وہ مسلمانوں کے ایک آدمی پر چڑھا جا رہا ہے. فضربته من ورائه على حبل عاتقه، تو میں نے اس کو پیچھے سے مارا اس کے یہ جو شانے کی ہڈی ہے اس پر، بالسیف تلوار سے. فقطعت الدرع، اس نے وہ جو یعنی زرہ پہنی ہوئی تھی میں نے اس کو کاٹ دیا، اور ظاہری بات ہے اسے زخم بھی آیا. تو اقبل علیہ، وہ میری طرف پلٹا، وہ جاندار آدمی تھا. ضمنی ضمتن، اس نے مجھے دبوچ لیا، وہ آگے دونوں بازوؤں میں پکڑ لیا. فوجدت منها ريح الموت، اور اتنی زور سے اس نے مجھے دبایا کہ مجھے موت کی بو آنے لگی، یعنی موت کو میں نے محسوس کیا. پھر اس زخم کی وجہ سے وہ آدمی خود مر گیا. ادرکہ الموت، جو زخم اسے لگا تھا اس کی وجہ سے وہ مر گیا. فارسلنی، اور اس نے مجھے چھوڑ دیا، یعنی وہ بچ گئے. وہ کہتے ہیں پھر میں حضرت عمر کے پاس گیا اور میں نے یہ پوچھا ما بال الناس، لوگوں کو کیا ہو گیا. اب لوگ کیونکہ اس تیروں کی وجہ سے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، تو اس کے بارے میں پوچھا میں نے حضرت عمر سے. تو حضرت عمر نے فرمایا امر اللہ عز وجل، اللہ کا حکم ہے، کیا بنتا ہے دیکھیں. ثم رجعوا، پھر سب لوگ پلٹ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایک جگہ پر بیٹھے جب یہ سارا معاملہ ٹھنڈا ہوا. اور پھر آپ نے یہ فرمایا من قتل قتیلا، جس آدمی نے کسی کو قتل کیا، لہو علیہ بینہ، اس پر اس کے پاس اس قتل پر گواہی بھی موجود ہے. فلاح سلبہ، تو اس سے چینا ہوا جتنا مال ہے وہ اسی کا ہو گیا. تو ابو قتادہ کہتے ہیں میں نے کہا میں یشہد لی،
मेरी गवाही कौन देगा, कोई भी ना उठा। सुम्मा जलस्तु, मैं बैठ गया। फिर आप सल्लम ने यही बात फरमाई। तो कहते हैं फिर आप सल्लम ने तीसरी मरतबा जब ये बात फरमाई, मैं खड़ा हुआ, फिर मैंने ये कहा, मैं ये शादुली, कौन मेरी गवाही देगा। फिर मैं बैठ गया, किसी ने गवाही नहीं दी। फिर आप सल्लम ने फिर चौथी मरतबा ये फरमाया। मैं फिर खड़ा हुआ तो आपने फिर पूछा, माँ लगाया अबा कतादा, अबू कतादा तुम्हें क्या मसला है। तो मैंने आप सल्लम को बताई बात। और फिर एक आदमी ने कहा, सादा का ये सही कहते हैं, वसलबहु इंदी, इन्होंने जिस आदमी को कत्ल किया था उसका छीना हुआ माल मेरे पास है। लेकिन साथ उन्होंने ये भी कह दिया, फर्जी ही मिन्नी, इनको मेरी तरफ से राजी कर दें, यानी मैं वो दूंगा नहीं इन्हें, आप इन्हें कहें कि मुझसे ना लें। तो हजरत अबू बकर ने जोर देकर कहा, ला अल्लाह, नहीं अल्लाह की कसम ऐसा नहीं होगा। इजन, इस वक्त तो फिर ये हो जाएगा कि ला यामिदु इला असद मिन उसुदिल्लाह, कि कोई आदमी ये करेगा, यानी कसद करेगा अल्लाह के शेरों में से किसी शेर की तरफ, और युकातिलु अनिल्लाहि व रसूली, जो कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दिफा में या उनकी हिमायत में लड़ रहा है, फयूती का सलबहु, तो तुझे उसका माल दे दिया जाएगा, उसका छीना हुआ माल, यानी मेहनत वो करे और उसका माल तुम्हें मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सादा का। अबू बकर ने ठीक कहा, फ़आती ही, तुम ये माल इसको दे दो। फ़आतानी, अबू कतादा कहते हैं उन्होंने मुझे वो माल दे दिया। फ़बतातु मिनहु, फ़बतातु बिही मखरफन, तो वो कहते हैं वो माल इतना ज्यादा था कि मैंने उससे खरीदा एक बाग, फी बनी सलीमा, बनु सलमा के मोहल्ले में। तो और साथ ये भी कहते हैं, फ़इन्नहु लअव्वलु मालिन, वो सबसे पहला माल था, तअस्सलतुहु फिल इस्लाम, जो मैंने बतौर माल गनीमत हासिल किया इस्लाम में। इसका मतलब ये हुआ कि अबू कतादा ये उन तुलका में से थे कि जो जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के मौका पर आज़ाद किया था और ये मुसलमान हुए थे। वो कहते हैं कि ये पहला माल गनीमत है जो मुझे उस वक़्त मिला। तो अगली रिवायत में भी यही है, और इसमें वाक़े की कुछ तफसीलात में अल्फाज का फ़र्क है। तो इसका तर्जमा दो तीन लाइनों का मैं कर देता हूँ। तो अबू कतादा कहते हैं कि हुनैन के मौका पर नजर तो इला रजुलिम मिनल मुस्लिमीन, मुसलमानों के एक आदमी को मैंने देखा, युकातिलु रजुलम मिनल मुशरिकीन, वो मुसलमानों के एक मुशरिकीन के एक आदमी से लड़ रहा है। वह आखिर मिनल मुशरिकीन यख्तिलुहु मिन वराइही, और मुशरिकीन का एक दूसरा आदमी वो उनके उसके पीछे से, यानी उस मुसलमान के पीछे से उसको पकड़ रहा है, लियक्तुलहु, ताकि वो उसको मार दे। तो कहते हैं मैं तेजी तेजी गया, इलल्लज़ी यख्तिलुहु, जो पीछे से उसको पकड़ रहा था उसके पास। फरफा यदहु, उसने अपना हाथ बुलंद किया, लियज़रिबनी, ताकि वो मुझे मारे। वह अज़रिबु यदहु, मैंने उसके हाथ में मारा और उसको काट दिया। फिर उसने मुझे पकड़ा और मुझे जम्मन शदीदन, बड़े यानी सख्ती के साथ मेरे साथ चिमट गया वो। हत्ता तखव्वफ्तु, यहाँ तक कि मुझे खौफ हुआ मरने का। सुम्मा बारा का, फिर वो बैठ गया, यानी वो कमजोरी की वजह से बैठ गया। फतहल्लला, और उसने अपनी वो गिरफ्त जो है उसको खोल दिया। वदफातुहु सुम्मा कतलतुहु, मैंने उसको पीछे धक्का दिया और फिर उसको कत्ल कर दिया। मुसलमान शिकस्त खा गए और मैं भी उनके साथ शिकस्त खा गया, ये पहले मरहले में। और फिर उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु लोगों के दरमियान थे। मैंने उनको कहा, माशा अन्नास, लोगों को क्या हो गया। हज़रत उमर ने कहा, अमरुल्लाह, ये अल्लाह का हुक्म है। और फिर लोग वापस आए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमाई, वही बात, मन अकाम बय्यिनतन अला कतीलिन कतलहु फलहु सलबहु। और वो कहते हैं, फकुमतु लिअल्तमिसा बय्यिनतन अला कतीली, मैं खड़ा हुआ ताकि मैं अपने कत्ल किए हुए आदमी पर कोई गवाही तलाश कर लूं। अल्तमिसा का मतलब तलाश करना। फलम अरा अहदन, मुझे कोई भी नहीं मिला कि जो गवाही दे। मैं बैठ गया। आ, फिर मुझे मौका मिला, बदा अली, मुझे मौका मिला और मैंने अपना मामला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया।
تو ایک آدمی نے جو کہ آپ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ صلاح ہوا حاضل قتیل الذی یذکر عندی، جس آدمی کا یہ ذکر کر رہے ہیں اس مقتول کا اسلحہ یہ میرے پاس ہے۔ تو ساتھ یہ بھی کہہ دیا فارضی منہ، آپ ان کو راضی کر دیں، میں دوں گا نہیں۔ تو حضرت ابو بکر نے احتجاج کیا اسی طرح ہی، اللہ لا یعطیہ، آپ وسلم نہیں دیں گے یہ مال اسی بھی غم قریشن، قریش کے ایک بزدل آدمی کو، وَيَدَعَ أَسَدًا مِّنْ أُسُدِ اللَّهِ، اور چھوڑ دیں گے اللہ کے شیروں میں سے کسی شیر کو، ایک شیر کو، یقاتل عن اللہ و رسولی، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے لڑ رہا تھا۔ تو آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے پھر فَأَدَّاهُ إِلَيَّ، آپ نے اس کو مجھے ادا کروایا، فَاشْتَرَيْتُ مِنْهُ خِرَافًا، میں نے ایک باغ خریدا، اور یہ پہلا مال تھا جو میں نے اسلام میں بطور مال غنیمت کے حاصل کیا۔ تو یہ ابو قتادہ کا غزوہ حنین کے موقع پر یہ واقعہ ہے جس کا یہ تذکرہ کر رہے ہیں۔ ہاں جی، اگلی روایت پڑھیں جی۔ یہ ایک روایت ہے غزوہ اوتاس کی، اس کو پڑھ لیتے ہیں پھر ہم کلاس روکتے ہیں یہاں۔ باب غزاة أوطاس. وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حنين بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس فلقي دريد بن نسمة فقتل دريد وهزم الله أصحابه. قال أبو موسى وبعثني مع أبي عامر فرمي أبو عامر في ركبته، رماه جشمي بسهم فأثبته في ركبته، فانتهيت إليه فقلت يا أمي من رماك؟ فأشار إلى أبي موسى فقال ذاك قاتلي الذي رماني، فقصدت له فلحقته فلما رآني ولى فاتبعته وجعلت أقول له ألا تستحيي ألا تثبت، فكف فاختلف ضربتين بالسيف فقتلته. ثم قلت لأبي عامر قتل الله صاحبك. قال فانزع هذا السهم فنزع، فنزعته یہ امر کا صیغہ ہے، اعلیٰ فنزع فانزع هذا السهم، هذا السهم فنزعته فنزع منه الماء. قال يا ابن أخي أقرئ النبي صلى الله عليه وسلم السلام وقل له استغفر لي. واستخلفني أبو عامر على الناس فمكث يسيرا ثم مات. فرجعت فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته على سرير مرمل وعليه فراش قد أثر رمال السرير بزهره وجنبيه، فأخبرته بخبرنا وخبر أبي عامر وقال قل له استغفر لي. استغفر، امر کا أستغفر صیغہ ہوگا امر کا صیغہ ہوگا استغفر لی۔ أستغفر لي. فدعا بماء فتوزأ ثم رفع يديه فقال اللهم اغفر لعبيد أبي عامر، ورأيت بياض إبطيه، ثم قال اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس. فقلت ولي فاستغفر. فقال اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما. قال أبو بردة إحداهما لأبي عامر والأخرى لأبي موسى. جزاک اللہ خیرن۔ ہاں جی، یہ بنو حوازن کا قبیلہ یہ حنین میں شکست کھا کے اوتاس کی طرف چلا گیا تھا، اور درید بن السمہ
یہ ان کے سربراہ تھے، بزرگ آدمی تھے، تو یہ سربراہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یعنی سرکوبی کے لیے ابو عامر جو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا تھے، اشعری قبیلے کے فرد تھے، ان کی سربراہی میں اوتاس کی طرف یہ قافلہ بھیجا تھا، یہ لشکر بھیجا تھا۔ اور اس میں جو واقعات پیش آئے اس میں یہ اس روایت میں اس کا تذکرہ ہے۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری یہ روایت کرتے ہیں، لما فرغ النبی من حنین، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حنین سے فارغ ہوئے، بعث ابا عامر علی جیشن الی اوتاس، آپ نے ایک لشکر پر ابو عامر کو مقرر کر کے یہ اوتاس کی طرف بھیجا۔ فلقیہ درید بن سمہ، درید بن سمہ ابو عامر ان سے ملے، فقتل درید، درید قتل کر دیے گئے، وحزم اللہ اصحابہ، اور اللہ نے ان کے یعنی درید کے جو اصحاب تھے ان کو شکست دے دی۔ تو ابو موسیٰ کہتے ہیں وبعثنی مع ابی عامر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عامر کے ساتھ مجھے بھی بھیجا تھا۔ فروبی ابو عامر فی رکبتہ، ابو عامر کو ایک تیر لگا ان کے گھٹنے میں، رماہ جشمی بسہم، جشمی نام کے ایک آدمی نے ان کو یہ تیر مارا تھا۔ فاثبتہ فی رکبتہ، اور وہ ان کے رکبے یعنی ان کے گھٹنے میں جا لگا۔ فانتہیت الیہ، میں ابو عامر کے پاس آیا، ان کے چچا تھے، اور میں نے کہا یا عمی من رماک، اے چچا آپ کو کس نے مارا؟ تو انہوں نے یعنی اس جشمی کی طرف اشارہ کیا، یہ لکھا ہے فاشارہ الی ابی موسیٰ، تو ابو موسیٰ نے تو نہیں مارا تھا، تو انہوں نے اشارہ کیا اس جشمی کی طرف اور کہا کہ ذاک قاتلی الذی رمانی، وہ میرا قاتل ہے جس نے مجھے مارا ہے۔ تو ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اس کا قصد کیا، اس سے جا کے ملا، جب اس نے مجھے دیکھا تو بھاگ پڑا، واللہ فتبعتہ، میں نے ان کا پیچھا کیا، اور میں یہ کہتا جاتا تھا الا تستحی، تمہیں شرم نہیں آتی بھاگتے ہوئے، الا تثبت، تم ٹھہرتے نہیں ہو۔ تو جب میں نے یہ اس کو یہ کہا تو فکفا، وہ ٹھہر گیا۔ فاختلفنا ضربتین بالسیف، تو ہمارا آمنا سامنا ہوا تلواروں کے ساتھ، یعنی تلواریں ٹکراتے ہوئے۔ فقتلتہ، میں نے اس کو قتل کر دیا۔ پھر میں ابو عامر کے پاس آیا اور ان کو آگے بتایا قتل اللہ صاحبک، آپ کو جس نے مارا تھا اللہ نے اس کو قتل کر دیا ہے۔ تو ابو عامر نے کہا فنزی ھذا السہم، اب وہ تیر نکالنے کا جب کہا تو وہ تیر جب نکالا تو فنزاتہ فنزا منہ الماء، تو ان کے گھٹنے سے خون کی بجائے پانی نکلنے لگا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ کافی یعنی سنگین زخم تھا۔ قالا، تو ان کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ یہ معاملہ ذرا سخت ہے، تو انہوں نے کہا یہ ابن اخی، اے میرے بھتیجے، اقری النبی السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام دینا، وقل لہ، اور یہ درخواست کرنا، استغفر لی، کہ وہ میرے لیے استغفار کرے۔ واستخلفنی ابو عامر علی الناس، ابو عامر نے اپنی جگہ مجھے لشکر پر مقرر کر دیا۔ فمکث یسیرا ثم مات، پھر تھوڑی دیر وہ رہے اور پھر انتقال کر گئے۔ فرجعت، ہم واپس آئے، فدخلت علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے ملاقات کی، فی بیتی ہی، ان کے گھر میں، علی سریر مرمل، جو ایک بان کی بنی ہوئی چار پائی پر بیٹھے تھے، وعلیہ فراش، اس پر ایک بسترا تھا، وقد اثر رمال السریر بظہرہ وجنبیہ، اور وہ جو چارپائی کا بان تھا اس کے اثرات تھے آپ کی کمر پہ اور آپ کے دونوں پہلوؤں پہ، یعنی نشان پڑے ہوئے تھے۔ تو اخبرتہ بخبرنا، میں نے آپ کو وہ سارا واقعہ سنایا، وخبر ابی عامر، اور ابو عامر کا قصہ بھی سنایا۔ آپ نے اور میں نے کہا کل لہو، اور قالا، اور کہتے ہیں میں نے ابو عامر کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے کہا تھا کل لہو، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنا استغفر لی، کہ میرے لیے استغفار کیجیے۔ فدعا بماء فتوضا، آپ نے پانی منگوایا، وضو کیا، ثم رفع یدیہ، پھر ہاتھ بلند کیے اور یہ فرمایا اللہم اغفر لی عبید ابی عامر
اے اللہ عبید کی مغفرت فرما ابو عامر کی. اور ابو موسیٰ کہتے ہیں میں نے آپ کی بیاض ابتئی، آپ کی یہ جو بغلیں ہیں ان کی سفیدی کو دیکھا، یعنی آپ اتنی شدت سے دعا کر رہے تھے. ثم قال، پھر آپ نے فرمایا اللہم اجعل لہ یوم القیامہ فوق کثیر من خلقک من الناس، اے اللہ قیامت کے دن ان کو اپنی مخلوق میں بہت سے لوگوں پر سے زیادہ بلند مقام عطا فرما. فقلت، ابو موسیٰ کہتے ہیں پھر میں نے بھی درخواست کی ولی فاستغفر، اے اللہ کے رسول میرے لیے بھی استغفار کیجئے. آپ نے فرمایا اللہم اغفر لی عبداللہ بن قیس ذنبہ، اے اللہ عبداللہ بن قیس کے گناہوں کو معاف فرما دے. وادخلوہ یوم القیامت مدخلا کریما، اور قیامت کے دن ان کو ایک اچھے عزت والے مقام پر داخل فرما. قال ابو بردہ جو اس کے راوی ہیں، جو ابو موسیٰ سے روایت کر رہے ہیں، کہتے احداہما لی ابی عامر، ان دونوں دعاؤں میں سے ایک دعا ابو عامر کے لیے تھی، والاخری لی ابی موسیٰ، اور دوسری دعا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. تو یہ غزوہ اوطاس کا واقعہ ہے، سریہ اوطاس بھی کہہ سکتے ہیں اور غزوہ اوطاس بھی. تو اس میں بنو حوازن کو شکست ہوئی تھی، اور درید بن سما جو ان کے بزرگ رہنما تھے وہ اس میں قتل ہوئے تھے. اس کے بعد پھر طائف کا واقعہ شروع ہوگا، یہ انشاءاللہ ہم کل یہاں سے شروع کریں گے. اس حوالے سے کسی کے ذہن میں کوئی بات ہو تو فرمائیں، اگر نہ پھر یہاں پہ ہم سبق روکتے ہیں. ہاں جی حضرات علماء کرام، چلیں انشاءاللہ یہاں سے پھر ہم کل شروع کریں گے انشاءاللہ العزیز. جزاکم اللہ خیرا. السلام آپ علیکم یہ ٹھیک ہے ورحمۃ سر، آپ اللہ.